دوشنبہ 8 ربیع الاول 1490 یعنی سن 1 ہجری بامطابق 23 ستمبر 622 عیسوی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قباء میں وارد ہوئے۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ مسلمانان مدینہ نے مکہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روانگی کی خبر سن لی تھی، اس لیے روزانہ صبح ہرہ کی طرف نکل جاتے اور آپ علیہ السلام کی راہ تکتے رہتے۔ جب دوپہر کو دھوپ تیز ہو جاتی تو واپس چلے آتے۔ ایک روز طویل انتظار کے بعد لوگ اپنے اپنے گھروں کو پہنچ چکے تھے کہ ایک یہودی اپنے کسی ٹیلے پر کچھ دیکھنے کے لیے چڑھا۔ کیا دیکھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ علیہ السلام کے رفقا سفید کپڑوں میں ملبوس، جن سے چاندنی چھٹک رہی تھی، تشریف لا رہے ہیں۔ اس نے بے خود ہو کر نہایت بلند آواز سے کہا، عرب کے لوگوں، یہ رہا تمہارا نصیب جس کا تم انتظار کر رہے تھے۔ یہ سنتے ہی مسلمان ہتھیاروں کی طرف دوڑ پڑے اور ہتھیار سج دھج کر استقبال کے لیے امٹ پڑے۔ ابن قیم کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ ہی بنی عمرو بن عوف ساکنان قباء میں شور بلند ہوا اور تکبیر سنی گئی۔ مسلمان آپ علیہ السلام کی آمد کی خوشی میں نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے استقبال کے لیے نکل پڑے۔ پھر آپ علیہ السلام سے مل کر تحیہ نبوت پیش کیا اور گرد و پیش پروانوں کی طرح جمع ہو گئے۔ اس وقت آپ علیہ السلام پر سکینت چھائی ہوئی تھی اور یہ وحی نازل ہو رہی تھی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ آپ کا مولا ہے اور جبریل علیہ السلام اور صالح مومنین بھی، اور اس کے بعد فرشتے آپ علیہ السلام کے مددگار ہیں۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ لوگوں سے ملنے کے بعد آپ ان کے ساتھ داہنی جانب مڑے اور بنی عمرو بن عوف میں تشریف لائے۔ یہ دوشنبے کا دن اور ربیع الاول کا مہینہ تھا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ آنے والوں کے استقبال کے لیے کھڑے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چپ چاپ بیٹھے تھے۔ انصار کے جو لوگ آتے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہ تھا، وہ سیدھے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو سلام پیش کرتے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دھوپ آ گئی اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے چادر تان کر آپ علیہ السلام پر سایہ کیا۔ تب لوگوں نے پہچانا کہ یہ رسول اللہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال اور دیدار کے لیے سارا مدینہ امٹ پڑا تھا۔ یہ ایک تاریخی دن تھا جس کی نظیر سرزمین مدینہ نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ آج یہود نے بھی حقوق نبی کی اس بشارت کا مطلب دیکھ لیا تھا کہ اللہ جنوب سے اور وہ جو قدوس ہے کوہ فاران سے آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء میں کلثوم بن حضم اور کہا جاتا ہے کہ سعد بن خیثمہ کے مکان میں قیام فرمایا۔ پہلا قول زیادہ قوی ہے۔ ادھر حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے مکہ میں 3 روز ٹھہر کر اور لوگوں کی جو امانتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھیں انہیں ادا کر کے پیدل ہی مدینے کا رخ کیا اور قباء میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اور کلثوم بن حضم کے یہاں قیام فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء میں کل 4 دن، دوشنبہ، منگل، بدھ، جمعرات یا 10 سے زیادہ دن یا پہنچ اور روانگی کے علاوہ 24 دن قیام فرمایا، اور اسی دوران مسجد قباء کی بنیاد رکھی اور اس میں نماز بھی پڑھی۔ یہ آپ علیہ السلام کی نبوت کے بعد پہلی مسجد ہے جس کی بنیاد تقویٰ پر رکھی گئی۔ 5ویں دن یا 12ویں دن یا 26ویں دن جمعے کو آپ علیہ السلام حکم الہی کے مطابق سوار ہوئے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ علیہ السلام کے ردیف تھے۔ آپ علیہ السلام نے بنو نجار کو، جو آپ علیہ السلام کے ماموں کا قبیلہ تھا، اطلاع بھیج دی، چنانچہ وہ تلواریں حمائل کیے حاضر تھے۔ آپ علیہ السلام نے ان کی مائیت میں مدینہ کا رخ کیا۔ بنو سالم بن عوف کی آبادی میں پہنچے تو جمعے کا وقت آ گیا۔ آپ علیہ السلام نے بطن وادی میں اس مقام پر جمعہ پڑھا جہاں اب مسجد ہے۔ کل 100 آدمی تھے۔ جمعے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے اور اسی دن سے اس شہر کا نام یثرب کی بجائے مدینۃ الرسول یعنی شہر رسول پڑ گیا، جسے مختصراً مدینہ کہا جاتا ہے۔ یہ نہایت تابناک تاریخی دن تھا۔ گلی کوچے تقدیس و تحمید کے کلمات سے گونج رہے تھے اور انصار کی بچیاں خوشی اور مسرت سے ان اشعار کے نغمے بکھیر رہی تھیں۔ اشرق البدر علینا من ثنیات الوداع، ان پہاڑوں سے جو ہیں سوئے جنوب 14ویں کا چاند ہے ہم پر چڑھا۔ کیسا عمدہ دین اور تعلیم ہے، شکر واجب ہے ہمیں اللہ کا، ہے اطاعت فرض تیرے حکم کی، بھیجنے والا ہے تیرا کبریا۔ انصار اگرچہ بڑے دولت مند نہ تھے، لیکن ہر ایک کی یہی آرزو تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے یہاں قیام فرمائیں۔ چنانچہ آپ علیہ السلام انصار کے جس مکان یا محلے سے گزرتے، وہاں کے لوگ آپ علیہ السلام کی اونٹنی کی نکیل پکڑ لیتے
اور عرض کرتے کہ تعداد و سامان اور ہتھیار و حفاظت فرش راہ ہیں، تشریف لائیے۔ مگر آپ علیہ السلام فرماتے کہ اونٹنی کی راہ چھوڑ دو، یہ اللہ کی طرف سے مامور ہے۔ چنانچہ اونٹنی مسلسل چلتی رہی اور اس مقام پر پہنچ کر بیٹھی جہاں آج مسجد نبوی ہے، لیکن آپ علیہ السلام نیچے نہ اترے، یہاں تک کہ وہ اٹھ کر تھوڑی دور گئی، پھر مڑ کر دیکھنے کے بعد پلٹ آئی اور اپنی پہلی جگہ بیٹھ گئی۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نیچے تشریف لائے۔ یہ آپ علیہ السلام کے ننیال والوں یعنی بنو نجار کا محلہ تھا، اور یہ اونٹنی کے لیے محض توفیق الہی تھی، کیونکہ آپ علیہ السلام ننیال میں قیام فرما کر ان کی عزت افزائی کرنا چاہتے تھے۔ اب بنو نجار کے لوگوں نے اپنے اپنے گھر لے جانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض معروض شروع کی، لیکن ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے لپک کر کجاوا اٹھا لیا اور اپنے گھر لے کر چلے گئے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، آدمی اپنے کجاوے کے ساتھ ہیں۔ ادھر حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ عنہ نے آ کر اونٹنی کی نکیل پکڑ لی، چنانچہ یہ اونٹنی انہی کے پاس رہی۔ صحیح بخاری میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے کس آدمی کا گھر زیادہ قریب ہے؟ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے کہا، میرا یا رسول اللہ، یہ رہا میرا مکان اور یہ رہا میرا دروازہ۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، جاؤ اور ہمارے لیے قیلولہ کی جگہ تیار کر دو۔ انہوں نے عرض کی، آپ دونوں حضرات تشریف لے چلیں، اللہ برکت دے گا۔ چند دن آپ علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت سودا رضی اللہ عنہا اور آپ علیہ السلام کی دونوں صاحبزادیاں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اور ام کلثوم رضی اللہ عنہا اور حضرت اسامہ بن زید اور ام ایمن بھی آ گئیں۔ ان سب کو حضرت عبداللہ بن ابی بکر آل ابی بکر کے ساتھ، جن میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بھی تھیں، لے کر آئے تھے۔ البتہ نبی علیہ السلام کی ایک صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ عنہا حضرت ابو العاص رضی اللہ عنہ کے پاس باقی رہ گئیں، انہوں نے آنے نہ دیا اور وہ جنگ بدر کے بعد تشریف لا سکیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو بخار آ گیا۔ میں نے ان کی خدمت میں حاضر ہو کر دریافت کیا کہ ابا جان آپ کا کیا حال ہے، اور اے بلال آپ کا کیا حال ہے؟ وہ فرماتی کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بخار آتا تو یہ شعر پڑھتے، ہر آدمی سے اس کے اہل کے اندر صبح بخیر کہا جاتا ہے، حالانکہ موت اس کے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی حالت کچھ سنبھلتی تو وہ اپنی کربناک آواز بلند کرتے اور کہتے، کاش میں جانتا کہ کوئی رات وادی مکہ میں گزار سکوں گا اور میرے گرد گھاس ہوں گی، اور کیا کسی دن مجنہ کے چشمے پر وارد ہو سکوں گا اور مجھے شامہ اور طفیل پہاڑ دکھائی دیں گے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اس کی خبر دی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ، ہمارے نزدیک مدینہ کو اسی طرح محبوب کر دے جیسے مکہ محبوب تھا، یا اس سے بھی زیادہ، اور مدینہ کی فضا صحت بخش بنا دے، اور اس کے سا اور مد یعنی غلے کے پیمانوں میں برکت دے، اور اس کا بخار منتقل کر کے جوہفہ پہنا دے۔ اللہ نے آپ علیہ السلام کی دعا سن لی اور حالات بدل گئے، یہاں تک حیات طیبہ اور اسلامی دعوت کا ایک دور یعنی مکی دور پورا ہو جاتا ہے۔ مدنی زندگی۔ مدنی عہد کو 3 مرحلوں پر تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا مرحلہ جس میں فتنے اور اضطرابات برپا کیے گئے، اندر سے رکاوٹیں کھڑی کی گئیں اور باہر سے دشمنوں نے مدینہ کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے چڑھائیاں کیں۔ یہ مرحلہ صلح حدیبیہ ذیقعد 6 ہجری پر ختم ہو جاتا ہے۔ دوسرا مرحلہ جس میں بت پرست قیادت کے ساتھ صلح ہوئی، یہ فتح مکہ رمضان 8 ہجری پر منتہا ہوتا ہے۔ یہی مرحلہ شاہان عالم کو دعوت دین پیش کرنے کا بھی مرحلہ ہے۔ تیسرا مرحلہ جس میں خلقت اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہوئی، یہی مرحلہ مدینہ میں قوموں اور قبیلوں کے وفود کی آمد کا بھی مرحلہ ہے۔ یہ مرحلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے اخیر یعنی ربیع الاول 11 ہجری تک محیط ہے۔ ہجرت کا مطلب صرف یہی نہیں تھا کہ فتنے اور تمسخر کا نشانہ بننے سے نجات حاصل کر لی جائے، بلکہ اس میں یہ مفہوم بھی شامل تھا کہ ایک پرامن علاقے کے اندر ایک نئے معاشرے کی تشکیل میں تعاون کیا جائے۔ اسی لیے ہر صاحب استطاعت مسلمان پر فرض قرار پایا تھا کہ اس وطن جدید کی تعمیر میں حصہ لے اور اس کی پختگی، حفاظت اور رفعت شان میں اپنی کوشش صرف کرتے۔ یہ بات تو قطعی طور پر معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اس معاشرے کی تشکیل کے امام، قائد اور رہنما تھے، اور کسی نزاع کے بغیر سارے معاملات کی باغ ڈور آپ علیہ السلام کے ہی ہاتھ میں تھی۔
مدینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 طرح کی قوموں سے سابقہ پیش تھا، جن میں سے ہر ایک کے حالات دوسرے سے بالکل جداگانہ تھے، اور ہر ایک قوم کے تعلق سے کچھ خصوصی مسائل تھے جو دوسری قوموں کے مسائل سے مختلف تھے۔ یہ تینوں اقوام حسب ذیل تھیں۔ نمبر 1، آپ علیہ السلام کے پاک باز صحابہ کرام۔ نمبر 2، مدینے کے قدیم اور اصلی قبائل سے تعلق رکھنے والے مشرکین جو اب تک ایمان نہیں لائے تھے۔ اور نمبر 3، یہود۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے تعلق سے آپ علیہ السلام کو جن مسائل کا سامنا تھا، ان کی توضیح یہ ہے کہ ان کے لیے مدینے کے حالات مکے کے حالات سے قطعی طور پر مختلف تھے۔ مکے میں اگرچہ ان کا کلمہ ایک تھا اور ان کے مقاصد بھی ایک تھے، مگر وہ خود مختلف گھرانوں میں بکھرے ہوئے تھے اور مجبور و مقہور اور ذلیل اور کمزور تھے۔ ان کے ہاتھ میں کسی طرح کا کوئی اختیار نہ تھا۔ سارے اختیارات دشمنان دین کے ہاتھوں میں تھے، اور دنیا کا کوئی بھی انسانی معاشرہ جن اجزاء اور لوازمات سے قائم ہوتا ہے، مکہ کے مسلمانوں کے پاس وہ اجزاء سرے سے تھے ہی نہیں کہ ان کی بنیاد پر کسی نئے اسلامی معاشرے کی تشکیل کر سکیں۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ مکی صورتوں میں صرف اسلامی مبادیات کی تفصیل بیان کی گئی ہے، اور صرف ایسے احکامات نازل کیے گئے ہیں جن پر ہر آدمی تنہا عمل کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ نیکی بھلائی اور مکارم اخلاق کی ترغیب دی گئی ہے، اور رذیل اور ذلیل کاموں سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے۔ اس کے برخلاف مدینے میں مسلمانوں کی زمام کار پہلے ہی دن سے خود ان کے اپنے ہاتھ میں تھی۔ ان پر کسی دوسرے کا تسلط نہ تھا، اس لیے اب وقت آ گیا تھا کہ مسلمان تہذیب و عمرانیات، معاشیات و اقتصادیات، سیاست و حکومت اور صلح و جنگ کے مسائل کا سامنا کریں، اور ان کے لیے حلال و حرام اور عبادات اور اخلاق اور مسائل زندگی کی بھرپور تنقیح کی جائے۔ وقت آ گیا تھا کہ مسلمان ایک نیا معاشرہ یعنی اسلامی معاشرہ تشکیل کریں جو زندگی کے تمام مرحلوں میں جاہلی معاشرے سے مختلف اور عالم انسانی کے اندر موجود کسی بھی دوسرے معاشرے سے ممتاز ہو، اور اس دعوت اسلامی کا نمائندہ ہو جس کی راہ میں مسلمانوں نے 13 سال تک طرح طرح کی مصیبتیں اور مشقتیں برداشت کی تھیں۔ ظاہر ہے اس طرح کے کسی معاشرے کی تشکیل ایک دن، ایک مہینہ یا ایک سال میں نہیں ہو سکتی، بلکہ اس کے لیے ایک طویل مدت درکار ہوتی ہے تاکہ اس میں آہستہ آہستہ اور درجہ بدرجہ احکام صادر کیے جائیں، اور قانون سازی کا کام مشق و تربیت اور عملی نفاذ کے ساتھ ساتھ مکمل کیا جائے۔ اب جہاں تک احکام و قوانین صادر اور فراہم کرنے کا معاملہ ہے تو اللہ تعالیٰ خود اس کا کفیل تھا، اور جہاں تک ان احکام کے نفاذ اور مسلمانوں کی تربیت اور رہنمائی کا معاملہ ہے تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مامور تھے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وہی ہے جس نے امیوں میں خود انہی کے اندر سے ایک رسول بھیجا جو ان پر اللہ کی آیات تلاوت کرتا ہے اور انہیں پاک و صاف کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے، اور یہ لوگ یقیناً پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ ادھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا یہ حال تھا کہ وہ آپ علیہ السلام کی طرف ہمتاً متوجہ رہتے، اور جو حکم صادر ہوتا اس سے اپنے آپ کو آراستہ کر کے خوشی محسوس کرتے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جب ان پر اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کے ایمان کو بڑھا دیتی ہیں۔ بہرحال یہی سب سے عظیم مسئلہ تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمانوں کے تعلق سے درپیش تھا، اور بڑے پیمانے پر یہی دعوت اسلامیہ اور رسالت محمدیہ کا مقصود بھی تھا۔ لیکن یہ کوئی ہنگامی مسئلہ نہ تھا بلکہ مستقل اور دائمی تھا۔ البتہ اس کے علاوہ کچھ دوسرے مسائل بھی تھے جو فوری توجہ کے طالب تھے، جن کی مختصر کیفیت یہ ہے۔ مسلمانوں کی جماعت میں 2 طرح کے لوگ تھے، ایک وہ جو خود اپنی زمین، اپنے مکان اور اپنے اموال کے اندر رہ رہے تھے، اور اس بارے میں ان کو اس سے زیادہ فکر نہ تھی جتنی کسی آدمی کو اپنے اہل و عیال میں امن و سکون کے ساتھ رہتے ہوئے کرنی پڑتی ہے۔ یہ انصار کا گروہ تھا، اور ان میں پشت ہاں پشت سے باہم بڑی مستحکم عداوتیں اور نفرتیں چلی آ رہی تھیں۔ ان کے پہلو بپہلو دوسرا گروہ مہاجرین کا تھا جو ان ساری سہولتوں سے محروم تھا اور لٹ پٹ کر کسی نہ کسی طرح تن بتقدیر مدینہ پہنچ گیا تھا۔ ان کے پاس نہ تو رہنے کے لیے کوئی ٹھکانہ تھا، نہ پیٹ پالنے کے لیے کوئی کام، اور نہ سرے سے کسی قسم کا کوئی مال جس پر ان کی معیشت کا ڈھانچہ کھڑا ہو سکے۔ پھر ان پناہ گیر مہاجرین کی تعداد کوئی معمولی بھی نہ تھی، اور ان میں دن بدن اضافہ ہی ہو رہا تھا، کیونکہ اعلان کر دیا گیا تھا کہ جو کوئی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے وہ ہجرت کر کے مدینہ آ جائے۔ اور معلوم ہے کہ مدینے میں نہ کوئی بڑی دولت تھی، نہ آمدنی کے ذرائع اور وسائل، چنانچہ مدینے کا اقتصادی توازن بگڑ گیا، اور اسی تنگی ترشی میں اسلام دشمن طاقتوں نے بھی مدینے کا تقریباً اقتصادی بائیکاٹ کر دیا، جس سے درآمدات بند ہو گئیں اور حالات انتہائی سنگین ہو گئے۔ دوسری قوم مدینے کے اصل مشرک باشندوں کا حال یہ تھا
کہ انہیں مسلمانوں پر کوئی بالادستی حاصل نہ تھی۔ کچھ مشرکین شک و شبے میں مبتلا تھے اور اپنے آبائی دین کو چھوڑنے میں تردد محسوس کر رہے تھے، لیکن اسلام اور مسلمانوں کے خلاف اپنے دل میں کوئی عداوت اور داؤ گھات نہیں رکھتے تھے۔ اس طرح کے لوگ تھوڑے ہی عرصے کے بعد مسلمان ہو گئے اور خالص اور پکے مسلمان ہوئے۔ اس کے برخلاف کچھ مشرکین ایسے تھے جو اپنے سینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف سخت کینہ اور عداوت چھپائے ہوئے تھے، لیکن انہیں مد مقابل آنے کی جرت نہ تھی، بلکہ حالات کے پیش نظر آپ علیہ السلام سے محبت اور خلوص کے اظہار پر مجبور تھے۔ ان میں سر فہرست عبداللہ بن ابی تھا۔ یہ وہ شخص ہے جس کو جنگ بواس کے بعد اپنا سربراہ بنانے پر اوس و خزرج نے اتفاق کر لیا تھا۔ حالانکہ اس سے قبل دونوں فریق کسی کی سربراہی پر متفق نہیں ہوئے تھے، لیکن اب اس کے لیے مونگوں کا تاج تیار کیا جا رہا تھا تاکہ اس کے سر پر تاج شاہی رکھ کر اس کی باقاعدہ بادشاہت کا اعلان کر دیا جائے۔ یعنی یہ شخص مدینے کا بادشاہ ہونے ہی والا تھا کہ اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہو گئی اور لوگوں کا رخ اس کی بجائے آپ علیہ السلام کی طرف ہو گیا۔ اس لیے اسے احساس تھا کہ آپ علیہ السلام ہی نے اس کی بادشاہت چھینی ہے، لیکن وہ اپنے نہا خانہ دل میں آپ علیہ السلام کے خلاف سخت عداوت چھپائے ہوئے تھا۔ اس کے باوجود جب اس نے جنگ بدر کے بعد دیکھا کہ حالات اس کے موافق نہیں ہیں اور وہ شرک پر قائم رہ کر اب دنیاوی فوائد سے بھی محروم ہوا چاہتا ہے، تو اس نے بظاہر قبول اسلام کا اعلان کر دیا، لیکن وہ اب بھی درپردہ کافر ہی تھا۔ اس لیے جب بھی اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف کسی شرارت کا موقع ملتا وہ ہرگز نہ چوکتا۔ اس کے ساتھ ہی عموماً وہ رؤسا تھے جو اس کی بادشاہت کے زیر سایہ بڑے بڑے مناصب کے حصول کی توقع باندھے بیٹھے تھے، مگر اب انہیں اس سے محروم ہو جانا پڑا۔ یہ لوگ اس شخص کے شریک کار تھے اور اس کے منصوبوں کی تکمیل میں اس کی مدد کرتے تھے، اور اس مقصد کے لیے بسا اوقات نوجوانوں اور سادہ لوح مسلمانوں کو بھی اپنی چابک دستی سے اپنا آلہ کار بنا لیتے۔ تیسری قوم یہود تھی۔ یہ لوگ اشوری اور رومی ظلم و جبر سے بھاگ کر حجاز میں پناہ گزین ہو گئے تھے۔ یہ در حقیقت عبرانی تھے، لیکن حجاز میں پناہ گزین ہونے کے بعد ان کی وضاقتہ زبان اور تہذیب وغیرہ بالکل عربی رنگ میں رنگ گئی، یہاں تک کہ ان کے قبیلوں اور افراد کے نام بھی عربی ہو گئے تھے، اور ان کے اور عربوں کے آپس میں شادی بیاہ کے رشتے بھی قائم ہو گئے تھے۔ لیکن ان سب کے باوجود ان کی نسلی عصبیت برقرار تھی، اور وہ عربوں میں مدغم نہ ہوئے، بلکہ اپنی اسرائیلی یہودی قومیت پر فخر کرتے تھے اور عربوں کو انتہائی حقیر سمجھتے تھے، حتیٰ کہ انہیں امی کہتے تھے، جس کا مطلب ان کے نزدیک یہ تھا: بدھو، وحشی، پسماندہ اور اچھوت۔ ان کا عقیدہ تھا کہ عربوں کا مال ان کے لیے مباح ہے، جیسے چاہیں کھائیں۔ چنانچہ اللہ کا ارشاد ہے، انہوں نے کہا ہم پر امیوں کے معاملے میں کوئی راہ نہیں، یعنی امیوں کا مال کھانے میں ہماری کوئی پکڑ نہیں۔ ان یہودیوں میں اپنے دین کی اشاعت کے لیے کوئی سرگرمی نہیں پائی جاتی تھی، لے دے کر ان کے پاس دین کی جو پونجی رہ گئی تھی وہ تھی فال گیری، جادو اور جھاڑ پھونک۔ انہی چیزوں کی بدولت وہ اپنے آپ کو صاحب علم و فضل اور روحانی قائد و پیشوا سمجھتے تھے۔ یہودیوں کو دولت کمانے کے فنون میں بڑی مہارت تھی۔ غلے، کھجور، شراب اور کپڑے کی تجارت انہی کے ہاتھ میں تھی۔ یہ لوگ غلے، کپڑے اور شراب درآمد کرتے تھے اور کھجور برآمد کرتے تھے۔ اس کے علاوہ بھی ان کے مختلف کام تھے جن میں وہ سرگرم رہتے تھے۔ وہ اپنے اموال تجارت میں عربوں سے 2 گنا 3 گنا منافع لیتے تھے اور اسی پر بس نہ کرتے تھے، بلکہ وہ سود خور بھی تھے۔ اس لیے وہ عرب شیوخ اور سرداروں کو سودی قرض کے طور پر بڑی بڑی رقمیں دیتے، جنہیں یہ سردار حصول شہرت کے لیے اپنی مدح سرائی کرانے والے شعراء وغیرہ پر بالکل فضول اور بے دریغ خرچ کرتے۔ ادھر یہود ان رقموں کے عوض ان سرداروں سے ان کی زمینیں، کھیتیاں اور باغات وغیرہ گروی رکھوا لیتے اور چند سال گزرتے گزرتے ان کے مالک بن بیٹھتے۔ یہ لوگ دسیسہ کاریوں، سازشوں اور جنگ و فساد کی آگ بھڑکانے میں بھی ماہر تھے۔ ایسی باریکی سے ہمسایہ قبائل میں دشمنی کے بیج بوتے اور ایک دوسرے کے خلاف بھڑکاتے کہ ان قبائل کو احساس تک نہ ہوتا۔ اس کے بعد ان قبائل میں پہم جنگ برپا رہتی، اور اگر خدا نخواستہ جنگ کی یہ آگ سرد پڑتی دکھائی دیتی تو یہود کی خفیہ انگلیاں پھر حرکت میں آ جاتی اور جنگ پھر بھڑک اٹھتی۔ کمال یہ تھا کہ یہ لوگ قبائل کو لڑا بھڑا کر چپ چاپ کنارے بیٹھے رہتے اور عربوں کی تباہی کا تماشا دیکھتے، البتہ بھاری بھرکم سودی قرض دیتے رہتے تاکہ سرمائے کی کمی کے سبب لڑائی بند نہ ہونے پائے، اور اس طرح وہ دوہرا نفع کماتے رہتے۔ ایک طرف اپنی یہودی جمعیت کو محفوظ رکھتے اور دوسری طرف سود کا بازار ٹھنڈا نہ پڑنے دیتے، بلکہ سود اور سود کے ذریعے بڑی بڑی دولت کماتے۔ یثرب میں ان یہود کے 3 قبیلے مشہور تھے:
1. बनु कैनुका, ये खजरज के हलीफ थे और इनकी आबादी मदीने के अंदर ही थी। नंबर 2 बनु नुज़ैर। नंबर 3 बनु कुरैज़ा, ये दोनों कबीले औस के हलीफ थे और इन दोनों की आबादी मदीने के अतराफ में थी। एक मुद्दत से यही कबाइल औस और खजरज के दरमियान जंग के शोले भड़का रहे थे और जंग बुआस में अपने अपने हलीफों के साथ खुद भी शरीक हुए थे। फितरी बात है कि इन यहूद से इसके सिवा कोई और तवक्को नहीं की जा सकती थी कि ये इस्लाम को बुग़्ज़ और अदावत की नज़र से देखें, क्योंकि पैगंबर उनकी नस्ल से न थे, कि उनकी नस्ली असबियत को, जो उनकी नफ्सियात और जहनियत का जुज़्व ला युनफ़क बनी हुई थी, सुकून मिलता। फिर इस्लाम की दावत एक साले दावत थी जो टूटे दिलों को जोड़ती थी, बुग़्ज़ और दावत की आग बुझाती थी, तमाम मामलात में अमानतदारी बरतने और पाकीज़ा और हलाल माल खाने की पाबंद बनाती थी। इसका मतलब यह था कि अब यसरब के कबाइल आपस में जुड़ जाएंगे और ऐसी सूरत में लाजिमन वो यहूद के पंजों से आज़ाद हो जाएंगे। लिहाजा उनकी ताजराना सरगर्मी मांद पड़ जाएगी और वो उस सूदी दौलत से महरूम हो जाएंगे जिस पर उनकी मालदारी की चक्की गर्दिश कर रही थी। बल्कि यह भी अंदेशा था कि कहीं ये कबाइल बेदार होकर अपने हिसाब में वो सूदी अम्वाल भी दाखिल न कर लें जिन्हें यहूद ने उनसे बिला एवज हासिल किया था, और इस तरह वो उन ज़मीनों और बागात को वापस न ले लें जिन्हें सूद के ज़िमन में यहूदियों ने हथिया लिया था। जब से यहूद को मालूम हुआ था कि इस्लामी दावत यसरब में अपनी जगह बनाना चाहती है, तभी से उन्होंने इन सारी बातों को अपने हिसाब में दाखिल कर रखा था। इसीलिए यसरब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के वक्त से ही यहूद को इस्लाम और मुसलमानों से सख्त अदावत हो गई, अगरचे वो उसके मुजाहरे की जसारत खासी मुद्दत बाद कर सके। इस कैफियत का बहुत साफ साफ पता इब्न इसहाक के बयान किए हुए एक वाक़े से लगता है। उनका इरशाद है कि मुझे उम्मुल मोमिनीन हजरत सफ़िया बिनते हुयई बिन अख्तब रज़ियल्लाहु अन्हा से ये रिवायत मिली है। उन्होंने फरमाया, मैं अपने वालिद और चचा अबू यासिर की निगाह में अपने वालिद की सबसे चहीती औलाद थी। मैं चचा और वालिद से जब कभी उनकी किसी भी औलाद के साथ मिलती तो वो उसकी बजाय मुझे ही उठाते। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और कुबा में बनु अम्र बिन औफ के यहाँ नज़ूल फरमा हुए तो मेरे वालिद हुयई बिन अख्तब और मेरे चचा अबू यासिर आप अलैहिस्सलाम की खिदमत में सुबह तड़के हाजिर हुए और गुरूब आफ्ताब के वक्त वापस आए, बिल्कुल थके मांदे, गिरते पड़ते, लड़खड़ाती चाल चलते हुए। मैंने हस्बे मामूल चहक कर उनकी तरफ दौड़ लगाई, लेकिन उन्हें इस कदर गम था कि बाखुदा दोनों में से किसी ने भी मेरी तरफ इल्तिफात न किया। और मैंने अपने चचा को सुना, वो मेरे वालिद हुयई बिन अख्तब से कह रहे थे, क्या ये वही है? उन्होंने कहा, हाँ खुदा की कसम। चचा ने कहा, आप उन्हें ठीक ठीक पहचान रहे हैं? वालिद ने कहा, हाँ। चचा ने कहा, तो अब आपके दिल में उनके मुतल्लिक क्या इरादा है? वालिद ने कहा, अदावत, खुदा की कसम जब तक जिंदा रहूंगा। इसी की शहादत सही बुखारी की इस रिवायत से भी मिलती है जिसमें हजरत अब्दुल्लाह बिन सलाम रज़ियल्लाहु अन्हु के मुसलमान होने का वाक़या बयान किया गया है। मौसूफ एक निहायत बुलंद पाया यहूदी आलिम थे। आपको बनु नज्जार में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी की खबर मिली तो वो आप अलैहिस्सलाम की खिदमत में बउजलत तमाम हाजिर हुए और चंद सवालात पेश किए जिन्हें सिर्फ नबी ही जानता है। और जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से उनके जवाबात सुने तो वहीं उसी वक्त मुसलमान हो गए। फिर आप अलैहिस्सलाम से कहा कि यहूद एक बहतान बाज कौम है, अगर उन्हें इससे कबल कि आप अलैहिस्सलाम कुछ दरियाफ्त फरमाएं, मेरे इस्लाम लाने का पता लग गया तो वो आपके पास मुझ पर बहतान तराशेंगे। लिहाजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूद को बुला भेजा। वो आए और इधर अब्दुल्ला बिन सलाम घर के अंदर छुप गए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त किया कि अब्दुल्ला बिन सलाम तुम्हारे अंदर कैसे आदमी हैं? उन्होंने कहा, हमारे सबसे बड़े आलिम हैं और सबसे बड़े आलिम के बेटे हैं, हमारे सबसे अच्छे आदमी हैं और सबसे अच्छे आदमी के बेटे हैं। एक रिवायत के अल्फाज ये हैं कि हमारे सरदार हैं और हमारे सरदार के बेटे हैं। एक दूसरी रिवायत के अल्फाज ये हैं कि हमारे सबसे अच्छे आदमी हैं और सबसे अच्छे आदमी के बेटे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा ये बताओ, अगर अब्दुल्ला मुसलमान हो जाएं तो? यहूद ने 2-3 बार कहा, अल्लाह उनको इससे महफूज रखे। उसके बाद अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ियल्लाहु अन्हु बरामद हुए और फरमाया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इतना सुनना था कि यहूद बोल पड़े, ये हमारा सबसे बुरा आदमी है और ये सबसे बुरे आदमी का बेटा है, और उसी वक्त उनकी बुराइयां शुरू कर दी। एक रिवायत में है कि इस पर हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, ऐ जमात यहूद, अल्लाह से डरो, उस अल्लाह की कसम जिसके सिवा कोई माबूद नहीं। तुम लोग जानते हो कि आप अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल हैं और हक लेकर तशरीफ लाए हैं, लेकिन यहूदियों ने कहा, तुम झूठ कहते हो,
یہ پہلا تجربہ تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہود کے متعلق ہوا اور مدینے میں داخلے کے پہلے ہی دن حاصل ہوا۔ یہاں تک جو کچھ ذکر کیا گیا یہ مدینے کے داخلی حالات سے متعلق تھا۔ بیرون مدینہ مسلمانوں کے سب سے بڑے کڑے دشمن قریش تھے، اور 13 سال تک جبکہ مسلمان ان کے زیر دست تھے، دہشت مچانے، دھمکی دینے اور تنگ کرنے کے تمام ہتھ کنڈے استعمال کر چکے تھے، طرح طرح کی سختیاں اور مظالم کر چکے تھے، منظم اور وسیع پروپیگنڈے اور نہایت صبر آزما نفسیاتی حربے استعمال میں لا چکے تھے۔ پھر جب مسلمانوں نے مدینہ ہجرت کی تو قریش نے ان کی زمینیں، مکانات اور مال و دولت سب کچھ ضبط کر لیا، اور مسلمانوں اور ان کے اہل و عیال کے درمیان رکاوٹ بن کر کھڑے ہو گئے، بلکہ جس کو پا سکے قید کر کے طرح طرح کی اذیتیں دیں۔ پھر اسی پر بس نہ کیا بلکہ سربراہ دعوت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے اور آپ علیہ السلام کی دعوت کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے خوفناک سازشیں کی اور اسے روب عمل لانے کے لیے اپنی صلاحیتیں صرف کی۔ جب مسلمان کسی طرح بچ بچا کر کوئی 500 کلومیٹر دور مدینہ کی سرزمین پر جا پہنچے تو قریش نے اپنی ساکھ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے گھناؤنا سیاسی کردار انجام دیا۔ یعنی یہ چونکہ حرم کے باشندے اور بیت اللہ کے پڑوسی تھے اور اس کی وجہ سے انہیں اہل عرب کے درمیان دینی قیادت اور دنیاوی ریاست کا منصب حاصل تھا، اس لیے انہوں نے جزیرۃ العرب کے دوسرے مشرکین کو بھڑکا اور ورغلا کر مدینے کا تقریباً مکمل بائیکاٹ کروا دیا۔ در حقیقت مکے کے ان سرکشوں اور مسلمانوں کے اس نئے وطن کے درمیان حالت جنگ قائم ہو چکی تھی، اور یہ نہایت احمقانہ بات ہے کہ اس جھگڑے کا الزام مسلمانوں کے سر ڈالا جائے۔ مسلمانوں کو حق پہنچتا تھا، جس طرح ان کے اموال ضبط کیے گئے تھے اسی طرح وہ بھی ان سرکشوں کے اموال ضبط کریں، جس طرح انہیں ستایا گیا تھا اسی طرح وہ بھی ان سرکشوں کو ستائیں، اور جس طرح مسلمانوں کی زندگیوں کے آگے رکاوٹیں کھڑی کی گئی تھیں اسی طرح مسلمان بھی ان سرکشوں کی زندگیوں کے آگے رکاوٹیں کھڑی کریں اور ان سرکشوں کو جیسے کو تیسا والا بدلا دیں، تاکہ انہیں مسلمانوں کو تباہ کرنے اور بے خوبند سے اکھاڑنے کا موقع نہ مل سکے۔